20واں پارہ آیت نمبر 39 20ویں پارے کا آخری رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقارون وفرعون وہامان، اور اسی طرح ہم نے ہلاک کیا قارون اور فرعون اور حامان کو۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام نشانیوں کے ساتھ۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، پس انہوں نے تکبر کیا زمین میں۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور نہیں تھے وہ ہماری گرفت سے نکلنے والے۔ اس سورۃ پاک کے شروع میں اللہ پاک نے فرمایا اَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ صرف آمنا ایمان ہم لے آئے اتنی بات کہنے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو آزمایا بھی تمہیں جائے گا، ایمان کی وجہ سے تمہارے اوپر آزمائشیں بھی آئیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے لوگوں پر آئیں تو تمہارے اوپر بھی آئیں گی۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینے کے بعد یہ نہ سمجھنا بس مسلمان ہو گئے اور اب ہمیں آزمایا نہیں جائے گا، بلکہ دین کی وجہ سے آزمائش ہوگی۔ اور پھر اسی سلسلے میں اللہ پاک نے پہلے انبیاء کے واقعات بیان فرمائے اور مسلمانوں کو تسلی دی کہ یہ آزمانا، یہ مشکلات صرف تمہارے ساتھ ہی نہیں ہے۔ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام سے واقعات کو اللہ نے شروع فرمایا اور بیچ میں چند انبیاء کے واقعات بیان فرمائے کہ دیکھو قوم نے نبیوں کو ایمان کی وجہ سے کیسے ستایا۔ اور آج بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا کہ انہوں نے بھی اپنی قوم کو اور اس کے علاوہ فرعون کے پاس گئے، دعوت دی اللہ کی، توحید کی، نہ مانے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور قارون، اللہ نے اس کا واقعہ تفصیلی ماقبل گزر گیا، اللہ نے اس کو خزانے سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا، اور فرعون اور حامان کو بحر کلثم میں رب نے غرق کر دیا۔ فرمایا وقارون وفرعون وہامان، اسی طرح ہم نے ہلاک کیا قارون کو، فرعون کو اور حامان کو۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیوں کے ساتھ۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، پس انہوں نے تکبر کیا زمین میں۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اللہ فرماتے ہیں یہ جتنے بھی قارون، فرعون اور حامان آئے، تکبر کیا،
دنیا کے اندر ان لوگوں نے، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ہماری گرفت سے نہیں بچ کر نکلے۔ اے مکہ کے مشرکو تم بھی سن لو، میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے ہو، ستاتے ہو، سن لو اتنے بڑے بڑے کافر مجھ اللہ کی گرفت سے نہ بچ سکے، تم تو ان کے مقابلے کے کچھ ہو ہی نہیں، نہ مال تمہارے پاس ان لوگوں سے زیادہ، نہ تم طاقت کے اعتبار سے، وما كانوا سابقین، نہیں تھے وہ ہماری گرفت سے نکلنے والے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سب کو ہم نے پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن پر بھیجی ہم نے تیز ہوا، جس میں پتھر بھی تھے۔ قوم عاد پہ اللہ کریم نے تیز ہوا کا عذاب بھیجا۔ وَمِنْهُمْ من اخذته الصیحہ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن پہ ہم نے چیخ کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اصحاب مدین والوں پہ چیخ والا عذاب بھی آیا۔ وَمِنْهُمْ من خسفنا به الارض، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو ہم نے زمین میں دسا دیا۔ قارون کو اللہ کریم نے خزانے سمیت زمین کے اندر دسا دیا۔ وَمِنْهُمْ من اغرقنا، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کو ہم نے غرق کر دیا۔ فرعون والی قوم تباہ ہو گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی زمین پانی کے اندر غرق کر دی اللہ نے۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ کریم لیظلمہم، یہ کہ ان پہ ظلم کرے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور لیکن وہ تھے اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے۔ اللہ کریم نے پہلی قوموں کا ذکر فرمایا، دیکھو ان میں سے ہم نے بعض لوگوں کے اوپر تیز ہواؤں کو بھیجا، بعض کو ہم نے زلزلے کے عذاب میں پکڑ لیا، بعض پہ چیخوں کا عذاب آیا، بعض کو میں اللہ کریم نے پانی کے اندر غرق کر دیا، بعض کو زمین کے اندر میں اللہ نے دسا دیا۔ اے مکہ کے مشرکو، بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، دین پر چلتے رہو، کامیابی اسی میں ہے۔ اگر اس کے خلاف چلے تو میں اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ فرماتے میرا عذاب بھی، میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اور یہ جتنے لوگ بھی ہلاک ہو گئے، اللہ فرماتے میں اللہ نے ان لوگوں پہ ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ، لیکن وہ تھے اپنی جانوں پہ يَظْلِمُونَ، ظلم کرنے والے۔ اے مکہ کے مشرکو، تم بھی ظلم کر رہے ہو، جو اللہ کے دین سے دور ہے وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ ان کی مثال اللہ نے دی، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنائے اللہ کے علاوہ اولیاء، کارساز، کمثل العنکبوت، جیسے مثال مکڑی کی ہو، اتخذت بیتا، جس نے اپنا گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، بے شک سب گھروں میں کمزور گھر، لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، البتہ مکڑی کا گھر ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ،
کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے مثال ان لوگوں کی بیان کی کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور مخلوق میں کسی کو کارساز، مشکل کشا، دستگیر بنایا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال کمثل العنکبوت، مکڑی جیسی ہے۔ مشرک کی مثال کو اللہ نے بیان فرمایا۔ یاد رکھیں کہ مشرک یہ نہیں ہے کہ اللہ کو مانتا نہیں ہے اور اللہ کا منکر ہے۔ مشرک اللہ کا منکر نہیں ہے اور اللہ کو خوب اچھے طریقے سے مانتا ہے، اللہ کو مانتا بھی ہے، کہتا ہے کہ اللہ کی ذات بہت بلند ہے، ہم تو عاجز ہیں، اور کہتے ہیں ہم عاجز ہیں اور ہم گناہگار ہیں، ہم ڈائریکٹ اللہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بیچ میں ان کی پیٹ سے گڑی ہوئی دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم اتنے گناہگار ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ کو نہیں پہنچ سکتے، بلکہ ہم بیچ میں ان بتوں کو استعمال کرتے ہیں، مخلوق کی پوجا اور عبادت کرتے ہیں، اور ہم ان کی عبادت تب کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے ولی، نیک لوگ، ان لوگوں کے پاس اللہ کی پہچان ہے، ان کی محفل اور مجلس میں جاؤ تو رب تک رسائی ملتی ہے، اور ان سے تعلق انسان کو نیک لوگوں سے بنانا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ان نیک لوگوں کو الہ مان لیا جائے، اللہ کی صفات میں ان کو شریک کر دیا جائے، یہ جہالت اور شرک۔ ولی کی کرامت برحق جو ولی کو نہیں مانتا وہ گمراہ ہے، لیکن ولی کو اختیار دیتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، مشکل کشا بھی ہے، دستگیر بھی ہے، ولی کی ولایت برحق، ولی کی کرامت برحق، لیکن ولی خدا نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کا اپنا مقام ہے، نبی کا اپنا مقام ہے، نبی کی نبوت برحق، نبی کی رسالت برحق، لیکن نبی خدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، ولی ولی ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے۔ اور یہ لوگ یوں کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، انہیں مشکل کشا کہتے ہیں، دستگیر کہتے ہیں، یہ لوگ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتے ہیں مشرک کیا کہتا ہے، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے۔ اللہ کے قریب کرنے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم بتوں کو اس لیے مانتے ہیں کہ یہ بت اللہ کے نیک لوگ ہیں۔ اور سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، یہ سفارش کریں گے۔ رب کو مشرک مانتا ہے لیکن کہتا ہے کہ ہم اتنے گناہگار ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے اور ان کی موڑتا نہیں ہے۔ اور مشرک اللہ کو مانتا ہے، اسی لیے تو لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتا تھا۔ جب بھی عمرہ کرتا، حج بھی کرتے تو مشرک کرتے تھے تو وہ بھی یہی لبیک اللہم لبیک، اللہ کو مانتے تھے تبھی یہ کرتے تھے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں اللہ دور ہوں؟ میں اللہ تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، بیچ میں واسطے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اور اللہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ پہلے بھی عرض کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت فرما رہے تھے، ایک شرابی آدمی آ گیا اور اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ رب کیسے سنتا ہے؟ یہ تو ان کی محبت میں اتنا آگے نکل گئے کہ انہیں خدا مان لیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس آدمی نے دیکھا، ڈر گیا کہ عمر کے کوڑوں سے آج بچ نہیں سکتا۔
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بندہ تھوڑے سے فاصلے پہ تھا، دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں لیکن انداز پرواز رکھتی ہے، اور وہ بندہ شراب کی بوتل ہاتھ میں لیے ڈر گیا حضرت عمر سے، اللہ کی طرف رجوع کیا، کوئی ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، دل ہی دل میں کر رہا ربا آج تو اگر مجھے معاف کر دے تو آئندہ میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اللہ تو آج عمر سے بچا لے، میں توبہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر قریب آئے اور فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ کہا جی بوتل ہے۔ بوتل میں کیا؟ کہنے لگا سرکہ تھی، شراب، اور اس کو بھی یقین تھا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، اور اس نے کہا سرکہ ہے۔ بوتل حضرت عمر نے کھولی، وہ شراب سرکہ بن چکی تھی۔ اللہ سنتا ہے، ضرور سنتا ہے، یہ بیچ میں ان لوگوں کو شریک کرنے کی کیا ضرورت؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب، تم مانگ کر تو دیکھو مجھ سے، یہ پیٹ سے دلیلیں نکالنا چھوڑ دو۔ تو فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اللہ سنتا ہوں۔ تو مشرک اللہ کو مانتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، ہم ان کو اس لیے مشکل کشا کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کی مثال بیان کی اس آیت کریمہ میں کہ ان مشرکوں کی مثال مکڑی کے گھر سے اللہ نے دی کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، اور نہ جو اسے گرمی سے بچا سکے، نہ سردی سے بچا سکتا ہے، ہوا چلے تو مکڑی کا گھر ختم، آندھی اور بارش آئے تو مکڑی کا گھر ختم، آگ قریب سے گزرے تو مکڑی کا گھر ختم۔ تو مشرکین کے نظریات بھی اتنے ہی کمزور ہیں۔ قرآن کہتا ہے کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے کہ یہ بت حاجت روا ہے، جس مخلوق میں جس کو بھی کہو، اور یہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں جن کو یہ مانتے تھے کہ یہ حاجت روا ہیں، یہ مشکل کشا ہیں۔ اور دیکھا جائے تو ان بتوں سے تو عام آدمی زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ بت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مکھی بیٹھ جائے مکھی نہیں اڑا سکتے، اور اس سے عام آدمی اس کے پاس زیادہ اختیار ہے، اپنے ہاتھ سے کام کر سکتا ہے، پاؤں سے چل سکتا ہے، مرضی سے کر سکتا ہے۔ ان بتوں میں کیا ہے جن کو تم نے خدا کا شریک بنا رکھا ہے؟ کچھ عقل سے کام لو، نہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے نظریات اور عقائد بھی ایسے ہی کمزور ہوتے ہیں، اور اس پہ اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات، مکان جتنا چاہے مضبوط ہو، مکڑی کو اس گھر پہ اعتماد نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اس کے نیچے اپنا جالا ضرور بناتی ہے۔ یہی حال مشرک کا ہے، مشرک کو اللہ کی ذات پر اعتماد نہیں ہوتا، اس سے زیادہ اسے دنیا کی مخلوق پہ چھوٹے چھوٹے جو معبود گڑے ہوئے ہیں اس پہ یقین کرتا ہے۔ بس یہ کرے گا تو یہی کرے گا، اس در سے ملے گا، رب کے در کو چھوڑ کر جیسے مکڑی بڑی کوٹھی اور جتنی بھی سخت مضبوط مکان ہو اس کو چھوڑ کے اپنا کمزور جالا بنتی ہے، مشرک بھی یہی کرتا ہے، رب کی ذات پہ اعتماد ختم کر کے نیچے چھوٹے چھوٹے معبود بناتا ہے، کبھی کس کو الہ بنا دیا، کبھی کس کو الہ بنا دیا۔ اسی طرح مکڑی جو جالا بنتی ہے، اس کا مٹیریل وہ باہر سے نہیں لاتی ہے، بنانے کے لیے باہر سے کچھ نہیں لے کے آتی، بلکہ پیٹ سے لعاب کی شکل میں یہ جالا نکلتا ہے مکڑی کے۔ یہی حال فرمایا مشرک کا بھی ہے، اس کے پاس شرک پر کوئی دلیل نہیں ہے جس سے وہ ثابت کر سکے کہ یہ ہمارے خدا ہیں، بلکہ یہ پیٹ سے دلیلیں بناتا رہتا ہے، گڑتا رہتا ہے، خاموش نہیں ہوتا ہے، بناتا رہتا ہے، کسی پائے کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ تو جالا جو ہے نہ اسے سردی سے مکڑی کو بچا سکتا ہے، نہ گرمی سے بچا سکتا ہے، زیادہ سردی آئے تو مر جاتی ہے۔ یہی حال مشرک کا بھی ہے، جو چھوٹے چھوٹے خدا تو بنا لیے، وہ خدا نہ اسے فائدہ دے سکتے نہ نقصان دے سکتے، گیا یہ اپنی دنیا اور آخرت خراب کر گیا، کیونکہ ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو اختیارات نہیں دیے ہیں،
اگر دیتے اللہ اپنی خدائی کے اختیارات تو اللہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات دیتے، اس لیے کہ رب کے بعد اگر مقام ہے تو پیارے آقا کا مقام ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے میرا نبی اعلان کر دے لوگوں میں، اپنے اختیارات کی بات آئے، قرآن سچا ہے۔ فرمایا قُل لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، اے میرا پاک پیغمبر آپ لوگوں سے بیان فرما دیجئے، لا املک لکم ضرًا ولا رشدا، میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ دوسری جگہ قرآن نے فرمایا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے لوگو مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم مشکل کشا نفع نقصان والا نہ کہنا، اس لیے میں تمہارے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں۔ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، تمہارے تو نفع نقصان کا مالک ہوں ہی نہیں، اور میں اپنا بھی یہ اختیار میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو نقصان سے بچاؤں، میں اپنے آپ کو فائدہ دے سکوں۔ ہاں اگر یہی بات ہوتی آقا علیہ السلام کو احد کے میدان میں تکلیف نہ پہنچتی، اگر پتہ ہوتا امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بندوبست کر دیتے وہاں ہوگا، آقا اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیتے۔ اور کتنے ایسے مقامات ہیں، امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک کا ایک حصہ نیچے گر گیا تھا اور شہید ہو چکا تھا، اسی طرح آقا علیہ السلام کے رخسار مبارک میں زرہ کی کڑی جو تھی لوہے کی وہ اندر چلی گئی تھی، نقصان ہوا۔ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، قرآن کہتا ہے میرا نبی کھل کے اعلان کر، لوگ تجھے مشکل کشا نہ سمجھ لیں، لوگ تجھے نفع نقصان کا مالک نہ سمجھ لیں، کہہ دے میرا پاک پیغمبر لا املک لکم ضرا ولا رشدا، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں نہ اپنے نفع کا مالک نہ تمہارے نفع نقصان کا مالک، جو بھی ہوتا ہے یہ رب کرتا ہے، یہ رب کے اختیارات ہیں۔ تو فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنائے اللہ کے علاوہ کارساز، مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، کمثل العنکبوت، اللہ فرماتے ان کی مثال مکڑی کی سی ہے، اتخذت بیتا، جس نے اپنا گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، بے شک سب گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے، ان لوگوں کی عقل ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں رکھتے، ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ کریم جانتے ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں اس کے سوا، من شیء، کچھ بھی ہو، فرشتہ بھی ہو، جن ہو جسے خدا بنا لیں، انسان ہو، ولی ہو، شہید ہو، کتب ہو، ابدال ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ جانتا ہوں جن کو تم پکارتے ہو، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، واللہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہیں ہم بیان کرتے ہیں ان کو لوگوں کے لیے، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان مثالوں کو نہیں سمجھتے مگر علم رکھنے والے۔ خلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، بالحق کی، حق کے ساتھ، رب کی قدرت کی نشانی ہے، آسمان اور زمین کو دیکھ لو، اللہ کی نشانیاں موجود ہیں قدرت کی۔ ان فی ذالک لآیہ، بے شک ان میں نشانی ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔